السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما۔ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہوگی بات وزیر اعظم عمران خان کی، جو میاں والی میں نمل یونیورسٹی کے کانوکیشن میں مخالفین پر خوب گرجے، خوب برسے۔ کہا گزشتہ دور میں جمہوریت تو بس نام کی تھی، لوگ حکمران ڈکٹیٹر کی مدد سے بنتے تھے۔ آج باپ بیٹا ہاتھ میں کاغذ تھامے پھر رہے ہیں کہ انہیں لیڈری وراثت میں ملی ہے۔ شریف برادران پر بھی تنقید کی، کہا دونوں بھائیوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی، صاف صاف بتا دیا کہ نئے پاکستان میں حکمران عوام کو جواب دہ ہوں گے، کسی کو ملک کی دولت لوٹنے نہیں دیں گے۔ ہمارے ملک میں کہتے تو ہم جمہوریت ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو وزیر بنا دیا، وہ پھر بھی انہوں نے سٹرگل کی۔ نواز شریف کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پکڑ کے پہلے وزیر اعلیٰ بنایا، پھر پرائم منسٹر بنا دیا، سٹرگل نہیں کی۔ شہباز شریف نے بڑی طنز کیا، پنجاب کے چیف منسٹر میرے سامنے عثمان مزدار بیٹھے، کہتے جی بڑی عجیب سی گھٹیا سی زبان استعمال کی۔ میں ان سے پوچھ رہا شہباز شریف آپ کا کیا، آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ، آپ کی کیا سٹرگل ہے؟ ان کے بچے سارے تیار ہو گئے ہیں، وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے کہ جی ہمیں وراثت میں مل گئی ہے پولیٹیکل پارٹی۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جمہوریت کے اندر بادشاہ۔ چائنا ہمارے سے آگے نکل گیا، ساری دنیا سے آگے نکل رہا ہے، لیکن وہاں دونوں چیزیں، لیڈر جواب دہ ہے، وہاں 400 وزیروں کو 5 سال میں احتساب میں پکڑا گیا، اس طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ جو بھی پاکستان کا لیڈر ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے، عوام کا پیسہ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا، اور وہ قانون کے نیچے ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی ملک کتنی تیزی سے اٹھے گا۔ نواز شریف کی بات کرتے ہیں، وہ جیل میں ہیں، دل گردے کے عارضے اور ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ ضمانت پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ کیا عدالت سے انہیں ریلیف مل پائے گا؟ طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ لکھپت جیل کی قید سے جان چھڑانے کا مشن، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کوششیں تیز کر دیں۔ طبی بنیاد پر سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا کاٹنے والے میاں صاحب نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے دل کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہے، گردوں کی بیماری بھی 3 درجے پر پہنچ چکی، بیماری 5ویں درجے پر پہنچی تو گردے مکمل ناکارہ ہو سکتے ہیں، جیل کے ماحول میں مرض مزید بگڑ سکتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی، میڈیکل بورڈ نے علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی تجویز دی ہے، رہائی کے بغیر علاج ممکن نہیں۔ درخواست کے ساتھ میڈیکل بورڈ کی رپورٹس بھی عدالت میں جمع۔ سابق وزیر اعظم کا موقف ہے کہ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف مرکزی اپیل زیر سماعت ہے، اپیل کے فیصلے تک طبی بنیاد پر سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ درخواست میں چیئرمین نیب، جج احتساب عدالت اور سپرنٹینڈنٹ کورٹ لکھپت جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ شہباز شریف کی پروڈکشن آرڈر کینسل ہوئے تو قومی اسمبلی کی کارروائی بھی نہیں چل سکے گی۔ جیال رہنما خورشید شاہ نے دھمکی دی کہ وزراء بھی پارلیمنٹ نہیں آ سکیں گے، کہا کہ جب لیڈر ہی میچور نہیں تو ان کے وزراء کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا یہ یوں کرنے دیا، اس نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر گراؤں گا، بناؤں گا نہیں۔ کراچی میں یا دوسرے شہروں میں اس قسم کے گھر گرائے جا رہے ہیں، شادی ہال گرائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ سرکاری زمینوں پہ قبضے ہے، جب بنی گالہ کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو ان چیزوں کو کیوں نہیں ریگولرائز کیا جاتا؟ اپوزیشن لیڈر، اپوزیشن کے سوا پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ تو مطلب وہ پارلیمنٹ چلانا نہیں چاہتے۔ ایک طرف کہتے ہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ الیکٹڈ ہے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ جسے استعفیٰ مانگ رہے ہیں وہ الیکٹڈ نہیں، کنٹینر سے باہر ہی نہیں آیا کہ وہ سمجھ لے کہ میں اب حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، میری ذمہ داری اس کی میچورٹی کو یہی دکھا رہی کہ ذمہ داری جب لیڈر کی سوچ، لیڈر کی سیاست امیچور ہوگی تو نیچرلی ان کے وزراء بھی، ان کے کلیگ بھی،
इस मामले पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी भी चुप न रहे। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर हुकूमत की जानिब से जिद नहीं की जा रही, लेकिन पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार तो समझ से बालातर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। हम उस पर जिद नहीं कर रहे कि हमारा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी यहाँ कौमी असेंबली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। ये दोहरा मयार क्यों है? अगर मरकज में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का इस्तेकाक है, उनकी बात सुनी जाए, तो फिर कायदे ऐवान का इस्तेकाक भी है और उसे भी तस्लीम करना होगा। अब बात करते हैं नॉर्थ नाजिमाबाद में महंगी जमीन के कौड़ियों के दामों मुंतकिली की। 7.5 रुपए फी मुरब्बा गज जमीन के मामले पर वजीर बल्दियात सिंध लाइल्म निकले। समा से गुफ्तगू में सईद गनी ने बताया बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांग ली है, किसी ने गलत किया होगा तो कार्रवाई करेंगे। कराची के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में सिर्फ 7.5 रुपए फी गज जमीन। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी की सरपरस्ती में तीसरी मंजिल की तामीर भी शुरू करा दी गई। अपोजिशन की पल पल की खबर रखने वाले वजीर बल्दियात सईद गनी मामले से बेखबर निकले। कहा मालूम नहीं ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। समा से बात करते हुए सईद गनी ने यकीन दिलाया कि रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी, जिसने भी गलत काम किया उसे पकड़ा जाएगा। मुझे कल ये किसी ने तफसीलात कुछ इस तरह की भेजी थी और मैंने वो बिल्डिंग कंट्रोल को भेजी हैं कि मुझे इस पर रिपोर्ट दें, लेकिन चूंकि आज छुट्टी है तो कल तक इसकी तफसीलात मेरे पास आ सकेंगी। अगर इसमें कोई गलत काम होगा तो मैं जरूर इस पर कार्रवाई करूँगा। GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने कहा मामले पर सिंध असेंबली में आवाज उठाई जाएगी। ये तीन जराइम हुए, एक नहीं है, 3 जुर्म हुए, 3 वायलेशन हुई है और इंशाल्लाह ताला ये मैंने आपके चैनल से रिकॉर्ड कर लिया था और इस पर मैं असेंबली में जरूर कॉल अटेंशन या मोशन मूव करूंगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 7.5 रुपए फी गज जमीन मुंतकिल की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत भी दी, जिसका भांडा समा ने फोड़ा था। कराची में शादी हॉल्स को नोटिस जारी करने के बाद SBCA तो खामोश हो गया, मगर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी जोश में आ गए। SBCA अफसरान पर करोड़ों रुपए के एवज 3 दिन में 20 रेगुलराइज कराने का इल्जाम लगा दिया। सईद गनी ने सबूत मांग लिए। तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, एक मनाजरे में दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। 3 दिन का नोटिस और 1 दिन का एहतजाज, फिर मामला मुक गया। रिहायशी प्लॉट्स पर नए शादी हॉल्स खाली कराने के लिए एक्टिव होने वाले SBCA में तो 1 दिन में ही सन्नाटा छा गया, लेकिन सिंध के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी भी भर गए। मेरी खबर में यह कि इस वक्त 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपया तक लिया है उन्हीं ने और कम से कम 20 केस उन्हीं ने इन 2 दिन में रेगुलराइज किए। फिरदौस शमीम नकवी के पास तो गवाह भी मौजूद हैं। करोड़ों रुपया लोगों की जेबों में जा चुका है कि बैक डेट के अंदर रेगुलराइजेशन की जा रही थी। इसके आई विटनेसेस मौजूद हैं। वजीर बल्दिया सईद गनी ने सबूत मांग लिए। जिन लोगों ने ये करवाए हैं और जिन लोगों ने किए हैं पैसे लेकर, उनके नाम सामने लाने चाहिए। इस तरह सिर्फ हवा में बात कर देना कि 15-20 करोड़ों के लिए ये काफी नहीं है। देखना है सिंध की अपोजिशन सबूत लाती है और SBCA अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है। तजावजात के नाम पर 1 करोड़ घर गिरा दिए गए। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में मिलियन मार्च से खिताब करते हुए कहा 50 साल पहले वाले कराची की बात की जा रही है तो क्या शहर की 1.5 करोड़ आबादी का खात्मा करना चाहिए ताकि आबादी दोबारा 50 लाख हो सके। तुमने तजावजात के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा घर लोगों के गिरा दिए हैं। अगर आज वो 2 करोड़ आबादी का शहर है तो इसका माना यह है कि 1.5 करोड़ आबादी का खात्मा किया जाए। ये हुक्मरानी होती है, बजाय इसके कि हम 2 करोड़ कराची के गरीब आवाम को रोजगार मुहैया करें। उसका इलाज ये है कि उसका खात्मा कर दिया जाए ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने PTI के MNAs पर कब्जों का इल्जाम लगा दिया। कहा हुक्मरान जमात के MNA दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं
ان کے رشتہ دار کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سوال اٹھایا، کیا یہی ہے نیا پاکستان؟ یہ جو تحریک انصاف کے نعرے تھے، اس میں یہ مختلف الخیال جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی دہاڑیاں لگانے کے کام شروع کر دیے۔ حکومتی سہارے لے کے وہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کریں گے تو پھر آلریڈی ڈولتی ہوئی حکومت جو ہے اس کا امیج کیا بنے گا۔ ان کا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ یہ میرے ریلیٹیوز ہیں اور یہ پیپلز پارٹی ہے۔ انتظامیہ نے بہرحال اس معاملے کو رکوایا ہے کیونکہ ہم ہائر اپس تک اس میں معاملہ نوٹس میں لائے۔ ہم اس کو پولیٹیسائز بالکل نہیں کر رہے۔ خان صاحب انصاف کا کوئی فورم بنا دیں، ہم جانے کو تیار ہیں، اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیں۔ میری جگہ کوئی عام آدمی بیٹھا ہوتا اس ملک کا تو کیا اس کو انصاف مل پاتا؟ تو آپ خود اس کے جج ہیں۔ معاملہ عدالت میں ہے، اگر عدالت ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، میں جا کے موقع پہ کھڑا ہو کے ان کا حق ان کو دلواؤں گا۔ لیکن یہ طریقہ کار جو مناسب ہے کہ وہ آ کے قبضے کرنے شروع کر دیں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فیضل حسن چوہان نے پی پی رہنما کے الزامات مسترد کر دیے۔ زمین کے کاغذات کی کاپی بھی سما کو دے دی۔ کہا قمر زمان کائرہ جھوٹ بول رہے ہیں، الٹا ان کے رشتہ دار نے ہماری 3 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ ہماری ذاتی زمین ہے، ہمارے نام رجسٹری ہے، ہمارے نام انتقال ہے 18-20 برس پہلے سے۔ 3 کنال رقبہ ہمارا جو ہے اس پہ وہ قابض ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں واپس کرے ہمارا رقبہ، تو انہوں نے اس کا شور مچا دیا۔ قمر زمان طاہرہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنا دماغ زیادہ استعمال کیا ہے، زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے باتیں غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کراچی کے حلقے پی ایس 94 پر سجنے والے ضمنی انتخاب کے دنگل کی۔ ووٹنگ کے بعد گنتی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 102 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے، جس کے مطابق ایم کیو ایم امیدوار خاص سے آگے ہیں۔ تو اسی سب پر بات کر لیتے ہیں، سما کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہی مزید جان لیتے ہیں۔ خورشید عالم، لیڈ کتنی زیادہ ہے اور کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت زبردست ماحول ہے۔ 2019 کا یہ پہلا ضمنی انتخاب کا مارکا تھا جس کو اب تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے جو امیدوار ہیں ہاشم رضا، انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی ہو رہی ہے، اور دوسرا نمبر پی ٹی آئی کے اشرف قریشی کا ہے۔ حتمی نتائج ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ لانڈی کے سلیکشن آفس کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں کارکن جمع ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد محمود صدیقی یہاں پر پہنچیں گے، کارکنوں سے خطاب کریں گے، ان کو مبارکباد دیں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو کامیاب امیدوار ہیں ایم کیو ایم کے اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہاشم رضا، وہ بھی یہاں پر آئے تھے، خاصے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے خورشید عالم، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سانحہ ساہیوال کے 6 ملزمان کو عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ پولیس نے جے آئی ٹی کی مدد کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ سانحہ ساہیوال کو 9 روز گزر گئے۔ 6 ملزمان کو 7 دن بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں چلنا ہے۔ چھٹی کے باعث ملزمان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب پولیس نے گواہوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے اشتہار بھی شائع کرا دیا۔ اشتہار میں لکھا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت، چشمدید شہادت یا ویڈیو ہو تو جے آئی ٹی کے سامنے 28 جنوری کو پیش ہو کر آگاہ کر سکتا ہے۔ گواہی یا ثبوت دینے والے کا نام مکمل راز میں رکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں چور پولیس کا کھیل، پولیس افسروں کے جرائم پیشہ عناصر سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے 43 افسروں کے خلاف رپورٹ وزارت داخلہ کو بھیج دی۔ سما کے نمائندے عادل تنولی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے۔ عادل تنولی، کیا کیا کچھ معلوم ہو سکا اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں، پولیس نے محکمانہ طور پر جو کارروائی کی ہے، اس میں اسلام آباد پولیس کے افسروں کو جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ جو تعلقات ثابت ہوئے ہیں، اس پر 4 ڈی ایس پی، 23 جو ہیں وہ انسپیکٹر ہیں، اور 16 ایس ایچ اوز کے جو ہیں وہ سیکیورٹی ڈویژن سے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 43 افسران کے جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور آئی جی اسلام آباد کی صدارت میں جو کمیٹی تھی، انہوں نے یہ رپورٹ فائنل کر کے وزارت داخلہ کو ارسال کر دی ہے، اور جو متعلقہ افسران ہیں ان کو بھی سیکیورٹی ڈویژن سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس کے خلاف عوام کی جانب سے 70 کے قریب ایسی شکایت تھیں جن پر کارروائی کی گئی ہے، اور 19 اہلکاروں کے خلاف بھی مزید کارروائی ہے وہ پولیس کی جانب سے۔ عادل تنولی، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
خبر ہے لاہور سے، جہاں قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش 5 روز بعد گندے نالے سے مل گئی۔ ڈاکٹر وسیم کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ ریاض احمد اسی پر رپورٹ کریں گے۔ ڈاکٹر وسیم کو 22 جنوری کو اغوا کیا گیا۔ ملزمان نے کلینک کے لیے جگہ دکھانے کے بہانے فیروز پور روڈ پر بلایا، بعد میں مبینہ طور پر تاوان نہ ملنے پر قتل کر کے لاش گندے نالے میں پھینک دی۔ جس دن بارش ہوئی ہے ہونے پر ہے، یہ اس رات کو انہوں نے بتایا کہ پھینکا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری پر لاش کی تلاش شروع ہوئی اور امدادی ٹیموں کو بوری بند لاش ڈھونڈنے میں 2 دن لگ گئے۔ اہل خانہ کہتے ہیں انہیں تاوان کے لیے کوئی فون کال نہیں آئی۔ کچھ بھی نہیں، کوئی فون ہمیں نہیں آیا تاوان کے لیے، آپ یہ بات چھوڑ دیں بس۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر وسیم کے قتل میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے خلاف جلد عدالت میں چالان پیش کر دیا جائے گا۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ ریاض احمد، سما، لاہور۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں شادی کے موقع پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے نوجوان کے والدین اب تک انصاف کی تلاش میں ہیں۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ۔ 12 نومبر کو اسی روڈ پر شادی کی تقریب جاری تھی کہ اچانک سے ایک فائر ہوتا ہے اور شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انصاف چاہیے مجھے، ان لوگوں کو گرفتار کریں تو مجھے ذرا سکون ملے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اورنگی ٹاؤن میں 14 سالہ منیب محلے کی شادی کا فنکشن دیکھنے گیا تھا۔ محسن نامی لڑکے نے نشے کی حالت میں ہوائی فائرنگ کی اور پھر گن لوٹ کرنے کے دوران اتفاقیہ گولی چلی جو منیب کو جا لگی۔ 6 روز تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد منیب زندگی کی بازی ہار گیا۔ نہا دھو کے بڑے خوشی خوشی گیا تھا، میں اس کو منع کر رہی تھی بیٹے کل پیے رہے اسکول جانا کے لیے، امی ابھی میرے پیپر ہوئے۔ منیب کے والد کہتے ہیں ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں، FIR بھی ہماری مرضی سے نہیں کاٹی گئی۔ FIR میں تو کسی کا نام ہی نہیں ہے سوائے محسن کے علاوہ، نہ فیضان کا نام ہے، نہ جس کی پسٹل ہے فرحان، نہ اس کا نام ہے۔ منیب اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور مدرسے کا طالب علم تھا۔ برف باری سے سیاحتی مقام لواری ٹنل کا حسن تو دوبالا ہو گیا، لیکن مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ اپر کوہستان میں پھنسے 4 مزدوروں کو پاک فوج نے ریسکیو کر لیا۔ جنوبی ایشیا کی طویل ترین سرنگ برف باری کے بعد بحال نہ ہو سکی۔ 4 فٹ تک برف پڑنے سے 8.5 کلومیٹر طویل لواری ٹنل سے گزرنا مسافروں کے لیے امتحان بن گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں سڑک کو صاف کرنے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں۔ ہیوی ٹریفک پولیس جو ٹرک وغیرہ کو چھوڑتے ہیں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ کمراٹ، گوالدائی اور دیگر علاقوں میں بھی رابطہ سڑکیں بند اور مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اپر کوہستان کی سپٹ ویلی میں برف باری کے باعث 7 مزدور پھنس گئے۔ پاک فوج کی مدد سے 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 3 کی تلاش جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں بادل چھٹ گئے، وادی نیلم میں سڑکوں سے برف صاف ہونے سے معمولات زندگی معمول پر آ گئے۔ ویلکم بیک۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے سے دہشت گردوں کے حملے رک گئے۔ DGI/SPR کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو پشاور، میران شاہ، غلام خان بارڈر ٹرمینل کا دورہ کرایا گیا ہے۔ اسی دورے کے بارے میں بات کریں گے، سما کی اینکر پرسن امبر شمسی ہمارے ساتھ ہیں۔ امبر شمسی، عوام کے کیا احساسات تھے، کیا جذبات تھے اس موقع پر، اور کیا اس سلسلے میں تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی، ہمیں آج ایک دورہ کروایا گیا میران شاہ کا شمالی وزیرستان میں۔ اس کے علاوہ ہم جہاں بارڈر فینسنگ کی جا رہی ہے، ایک مقام ہے جس کا نام غلام خان ہے، وہاں بھی لے کر جایا گیا، اور یہ یہاں ایک بارڈر ٹرمینل بھی جو تعمیر ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ فینسنگ کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے روک تھام ہوگی کراس بارڈر ٹیررزم کی۔ یہاں ہمیں یہ بھی موقع ملا گیا کہ ہم میران شاہ کی 2 بازار بھی گئے تھے اور ہم نے لوگوں سے بھی بات کی۔ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال بحال ہو گئی ہے۔ نارملسی ہیز ریٹرنڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ۔ اب جو اگلا قدم ہے کہ اگرچہ فوجی کارروائیاں رک گئے ہیں، حملے وغیرہ دہشت گردوں کے رک گئے ہیں، اب DGI/SPR نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اس وقت جو سوشو اکنامک صورتحال ہے وزیرستان کی، شمالی وزیرستان کی، اس پہ کام کرنا بہت اشد ضرورت ہے، خاص طور پہ تعلیم۔ امبر شمسی، بہت شکریہ۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں پاکستانی قونصلیٹ پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خاتون کو دستی بم سمیت گرفتار کر لیا گیا۔
افغانستان میں پاکستانی سفارتی مشنز دشمنوں کے نشانے پر، مزار شریف میں قونصلیٹ پر حملہ ناکام، حملہ و خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ خاتون اپنے ہینڈ بیگ میں دستی بم لے کر قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پکڑی گئی اور مقامی پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کے بعد سنگین سیکیورٹی خدشات کے باعث قونصل خانہ بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے، افغان حکومت کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی ملنے تک قونصل خانہ بند رکھا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق متعلقہ افغان حکام کو تمام ضروری معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نے سخت سیکیورٹی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ افغان حکومت واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے حملے کے منصوبہ سازوں سے متعلق بھی آگاہ کرے۔ ناروال میں بھارتی فورسز نے غلطی سے سرحد پار کرنے والے پاکستانی نوجوان کو شدید زخمی کر دیا۔ میاں شفیق رپورٹ کر رہے ہیں۔ ظفروال کے سرحدی علاقے بھولیاں کا ذہنی معذور نوجوان محمد فاروق ہفتے کی شب غلطی سے کنٹرول لائن عبور کر گیا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ 5 سال تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ کل 9 بجے صبح گھروں نکلیا، وہ چلے گیا جموں کشمیر دی بارڈر دے۔ بیٹے کی جدائی پر بے بس ماں کو کسی پل چین نہیں۔ 14 سال اللہ نے مینوں دتا سی تے میری وہ تین دنیا ہی تے وہ بھول کے تور گیا تے انہوں جی واپس کر دو۔ ٹیچنگ ہسپتال جموں میں زیر علاج بے گناہ محمد فاروق کے اہل خانہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپنے لخت جگر کو بحفاظت واپس لانے کی اپیل کی ہے۔ میاں شفیق، سما، ناروال۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4B میں سیوریج کے ناقص نظام سے سیلاب آ گیا۔ شہریوں کا گھر سے نکلنا محال ہو چکا ہے۔ لارب شیخ کی رپورٹ ہے۔ نہ تو کوئی دریا نہ ہی کوئی جھیل، یہ ہے سرجانی کا علاقہ سیکٹر 4B، جہاں موجود ہے سیوریج کے پانی کا سمندر۔ دور دور تک پھیلا سیوریج کا پانی، بچوں کو اسکول جانے میں مشکل، نمازیوں کو مسجد تک پہنچنے میں پریشانی۔ گندے بدبودار پانی سے علاقہ مکین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ گیس کی لائن بھی لیک کر گئی۔ کل میری خود والدہ کو میں لے کے آ رہا تھا، میری گاڑی پھنس گئی تھی وہاں پہ، یہ کلٹی ہونے سے بچی گٹر کے اندر گر گئی۔ علاقہ مکین دہائیاں دیتے نہ تھکے مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ ہر جگہ کمپلین کری ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ واٹر بورڈ، MD، سیوریج، باسط صاحب، چیئرمین۔ پانی صاف ہوا اور نہ ہی گیس کی لیکیج کا مسئلہ حل ہوا۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور SSG کی کارکردگی کا پول کھل گیا ہے۔ پاکستان بلائنڈ ویمن ٹیم کے خلاف 5 میچوں کی سیریز کے لیے نیپالی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ سید علی ہاشمی کی رپورٹ۔ خواتین بلائنڈ کرکٹ کی پہلی بین الاقوامی سیریز نیپال کی ٹیم پاکستان کے خلاف میدان میں اترے گی۔ مہمان ٹیم واقع بارڈر کے راستے پاکستان پہنچی تو بلائنڈ کرکٹ کونسل کے عہدیداروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں ٹیمیں دلچسپ مقابلوں کے لیے پر امید ہیں۔ اس میں ہار جیت اہم نہیں بلکہ بلائنڈ کرکٹرز کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی۔ جب سے ہم نے اور نیپال نے یہ اعلان کیا کہ ہم کرکٹ سیریز کھیلنے جا رہے ہیں تو دنیا میں ہلچل مچی ہے، اور انگلینڈ میں، ویسٹ انڈیز میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، سب جگہ، یہاں تک کہ ہماری دیکھا انڈیا نے بھی شروع کر دی ہے۔ پاکستان اور نیپال کی بلائنڈ ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کے میچز لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 29 جنوری کو ہوگا۔ گجرانوالہ کے محمد اعجاز نے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیت لیا۔ اسلام آباد سے ظہیر علی خان کی رپورٹ۔ سینہ تانے، مسل دکھاتے، یہ ہے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیتنے کی دوڑ میں شریک باڈی بلڈرز۔ سینئر اور جونیئر تنسازوں کے خوبصورت پوز، حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ فٹنس کے امتحان میں گجرانوالہ کے محمد اعجاز کا پہلا نمبر، مسٹر پاکستان کا ٹائٹل سینے پر سجا لیا۔ پورے سال کی میری محنت ہے جس میں میں فل ڈائٹ پہ تھا۔ بین الصوبائی رابطہ کی وزیر فہمیدہ مرزا نے مسٹر پاکستان اور دیگر کھلاڑیوں میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ تن سازی مقابلوں میں حصہ لینے والے باڈی بلڈرز نے سنگ میل عبور کرنے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں موقع اور حکومتی سرپرستی ملے تو مسٹر ورلڈ کا ٹائٹل بھی پاکستان لے آئیں گے۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ ظہیر علی، سما، اسلام آباد۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔